السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے رکوع میں ہم لوگ جانیں گے ایمان والے اور غیر ایمان والوں کا انجام جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کے طریقوں کو جھٹلایا، پیغمبروں کا مذاق اڑایا، اور جو راستہ اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کا کریٹر ہے اس کا بتایا ہوا تھا، اس راستے کو ریجیکٹ کر کے اپنے بنائے ہوئے طریقوں کو صحیح سمجھا، ان کا انجام اور ایمان والوں کا انجام۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آج کے رکوع میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کی تعریف، حمد و ثنا اور اللہ کی باتیں تو ایسی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ اللہ علیم ہے۔ اللہ کا علم اتنا ہے کہ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ کے تعریف میں، صفات میں اگر سمندروں کو سیاہی بنا کر اللہ کی حمد و ثنا لکھی جائے تو بھی سمندروں سے بنی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ یہ بھی بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں۔ کیسے بشر ہوتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کی طرح انسان ہوتے ہیں۔ ہاں، کمالات میں، صفات میں، اللہ کے قرب میں، علم میں ان کی مثال کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ نے پیغمبر بشر بنائے اور پیغمبر بشر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا قرب، علم اور کمالات پیغمبر کے اندر اتنے ہوتے ہیں کہ ملائکہ بھی رشک کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا من عبادی من دونی اولیاء۔ اچھا جی، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے، یہ مشرکین مکہ اور کفار اور اللہ کے نافرمان یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے اور پیغمبر جن کو اپنا مددگار انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے، ہے نا، ایسے ہی فرشتوں کو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور ایسے ہی جو دنیا میں پچھلے پیغمبر گزرے ہیں اور آج بھی آپ دیکھیں کہ مشہور اور جو پرانی ہستیاں ہوتی ہیں، لوگ ان کی تصویریں بنا بنا کے ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام بنوا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر تم کسی کو اپنا مددگار بناتے ہو تو پھر حشر کیا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو جب اللہ کے مقرب بندوں کو تم اپنا اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے لائق بناؤ گے، ان کو مددگار سمجھو گے، تو جب وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ آخرت کے میدان میں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ کا فضل جس کے اوپر ہوگا وہ بچے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بت اور یہ جو تم نے جھوٹے خدا بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کا تو پھر کیا کہنا؟ دیکھیے، افحسبا، تو کیا گمان کرتے ہیں یہ لوگ؟ کون لوگ؟ الذین کفروا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، ان یتخذوا، کہ وہ بنا لیں گے، عبادی، میرے بندوں کو، من دونہ، مجھے چھوڑ کر، اولیاء مددگار، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتوں کے بارے میں اور بھی۔ تو جب اللہ کے مقرب بندوں کو اگر تم مددگار بناؤ گے تو وہ بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تو پھر بتوں کا کیا کہنا؟ یہ جو بول نہیں سکتے، یہ جو کچھ کہہ نہیں سکتے، پھر ان کا کیا کہنا؟ تو اسی لیے مددگار کس کو بناؤ؟ اللہ کو بناؤ۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا مشرکین مکہ اور پہلی قومیں پیغمبروں کو اپنا مددگار بناتی رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے یہ بتا رہا ہے کہ جب اللہ کے مقرب بندے بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ تم نے کفر کر لیا نا، اللہ کا انکار کیا اور اللہ کے مقرب بندوں کو تم مددگار سمجھ رہے ہو، تو یہ مدد تمہاری کچھ نہیں کر پائیں گے، بلکہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ تو جب اللہ کے مقرب بندے تمہیں نہیں بچا پائیں گے عذاب سے، تو پھر یہ جو تم نے بے جان چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے، ان کا کیا کہنا؟ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے، جہنم کو، للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے، نزلا، مہمانی کے طور پر۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو
کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ قل، اے پیغمبر آپ کہیے، حل کیا ننبئکم، ہم تم کو بتائیں، بالاخسرین کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے، اعمال کے اعتبار سے؟ چلو بتاتے ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یعنی اس نقصان میں وہ ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑا اور دوسرے راستے پہ بھاگ رہا ہے، دوسرے راستے پہ جا کے وہ کتنے ہی اچھے کام کرے۔ ارے بھائی، آپ کو دہلی جانا ہو اور آپ چل رہے ہوں لکھنؤ کے راستے پر، تو آپ کتنے ہی اچھے ڈرائیور ہوں، آپ دلی نہیں پہنچ پاؤ گے۔ تو ایسے ہی آدمی چاہے جتنا اچھا ہو، لیکن راستہ ہی اس کا جب درست نہ ہوگا تو اس کے کام کتنے ہی وہ اچھے کر رہا ہو، راستہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ کسی نے اپنا ایڈمیشن اسکول میں نہ کرایا ہو تو کتنا ہی اس کو علم آتا ہو، لیکن چونکہ وہ پراپر طریقے سے اس نے ایجوکیشن کو حاصل نہیں کیا تو اس کا علم کوئی فائدہ نہیں، کوئی اس کو نہیں پوچھے گا۔ ایک آدمی جس کو MBBS ڈاکٹر اور بڑے بڑے میڈیکل سائنس کی پڑھائیاں اس نے کر کے رکھی ہوئی ہوں، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی ڈگری نہ ہو، اس نے کسی میڈیکل کالج سے کوئی کورس نہ کیا ہو، وہ کسی استاد سے نہ پڑھا ہو، اس کتابیں اس نے پڑھ لی ہے، نالج اس کو بہت ہے، تو اس کو کوئی کلینک میں کمپاؤنڈر بھی نہیں رکھے گا کسی ہاسپٹل میں۔ کیوں؟ راستہ اس نے غلط چنا۔ تو کتنے ہی اچھے کام آدمی کرے لیکن راستہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اچھے کام بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ تو مشرکین مکہ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ضل سعیہم، جن کی کوششیں ناکام ہو گئیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیاوی زندگی میں ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، ان کی ساری دوڑ دھوپ راستے سے بھٹکی رہی، وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، انہم کہ وہ لوگ، یحسنون اچھا کام کر رہے ہیں، صنعا کام یعنی کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں مشرکین مکہ، اور یہ سمجھتے تھے ہم سے اچھا تو کوئی بھی نہیں ہے، کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے مقرب ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ پیغمبر کا مذاق بنائیں، پیغمبر کی تعلیمات کو ریجیکٹ کریں، آپ دنیا میں چاہیں جتنے اچھے کام کریں، لیکن چونکہ آپ راستے سے بھٹک گئے۔ اچھے کام تبھی قابل قبول ہیں جب وہ ایمان کے ساتھ ہوں، پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ہوں۔ آپ ٹھیک ہے ڈرائیور 19-20 ہو، چلے گا دھیرے دھیرے، اگر ڈرائیور کوئی سیکھ بھی رہا ہے لیکن اگر دلی کے راستے پہ ہے تو وہ دلی پہنچ جائے گا، چاہے ہولے دھیرے کر کے پہنچ جائے، لیکن کوئی لکھنؤ کے راستے پہ چل رہا ہو تو پہنچ ہی نہیں سکتا، کتنا ہی اچھا ڈرائیور ہو۔ تو راستہ غلط چننے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اعمال قابل قبول نہیں ہوتا۔ انہم کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یحسنون کہ وہ کام کر رہے ہیں، سنا اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا، چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے۔ تو دنیا کی زندگی میں، اس دنیا کے اندر کوئی اگر اللہ اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتا تو وہ اس دنیا میں چاہے جتنے اچھا بن کر رہے، چاہے جتنے اچھے کام کرے، آخرت میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح کہ کوئی علم تو حاصل کرے لیکن کوئی اسکول میں ایڈمیشن نہ لے اور کسی بڑے کالج سے کوئی ڈگری حاصل نہ کرے تو وہ کتنے ہی پڑھے، وہ بولے میں تو اسکول میں کلاس میں بھی بیٹھتا رہا ہوں لیکن چونکہ اس کا ایڈمیشن نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح سے کوئی کتنا ہی اچھے کام کرے لیکن چونکہ وہ صحیح راستے پر ہی نہیں جا رہا ہے، جو راستہ آخرت میں پہنچانے والا ہے، آخرت کی کامیابی کو حاصل کرانے والا ہے، وہ راستے کو اس نے اختیار نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے انکار کیا، بآیات ربہم اپنے پروردگار کی آیتوں کا، ولقائہ اور اس سے ملاقات کرنے کا۔ مشرکین مکہ کیا سمجھتے تھے؟ پیغمبروں کا انکار کرتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ فحبطت تو بیکار ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فلا نقیم تو ہم قائم نہیں کریں گے، لہم ان کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، وزنا ترازو قائم نہیں کریں گے۔ ترازو جو نیک اور برے اعمال تولنے کے لیے قائم ہوگا، کس کے لیے قائم ہوگا؟ ایمان والوں کے لیے۔ بھائی ایگزام کس کا ہوتا ہے؟ جو کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے اسی کا تو ایگزام ہوتا ہے۔ جو کالج کے باہر رہا یا کالج میں آ کے بیٹھتا رہا چپ چاپ سے اور سب کچھ سیکھتا رہا لیکن اس کا ایڈمیشن ہی نہیں تھا تو اس کا ایگزام نہیں ہوگا۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، یہ ہے
جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان کو سزا ملے گی، ان کو تو ڈائریکٹ سزا ملے گی۔ سزا کیا ہوگی؟ ذالک، یہ ہے جزاء ان کی سزا۔ کیا ہے سزا میں؟ جہنم، جہنم ہے، بما کفروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا، واتخذوا، اور انہوں نے بنایا، آیاتی، میری آیتوں کو، ورسولی، اور میرے پیغمبروں کو، ہزوا، مذاق کا پاتر بنا دیا، مذاق دل لگی کی باتیں انہوں نے کی اور انہوں نے صحیح راستے کو ریجیکٹ کیا، تو ان کو تو ڈائریکٹ جہنم ملے گی۔ اعمال، بھائی ایگزام کس کا ہوتا ہے؟ اسی کا تو ایگزام ہوگا نا جو اسکول میں ایڈمیشن لے گا۔ آپ اپنے بھائی کو اسکول میں خوب لے جاؤ، ایڈمیشن مت کراؤ، تو وہ کہے میں نے تو پورے سال میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتا رہا، پہلے تو اس کو بیٹھنے ہی نہیں دیا جائے گا کہ بھیا ایڈمیشن کرانا پڑے گا، تو پہلے پیغمبر کی بات ماننی پڑے گی۔ پیغمبر کی بات مانو، اب خوب اچھے آدمی بنو تو قابل قبول ہے۔ لیکن تم نے ٹریک ہی دوسرا اختیار کر رکھا ہے، تم نے پیغمبر کی بات کو ریجیکٹ کر دیا اور اپنے بنائے ہوئے من کے مطابق طریقوں کو تم سمجھ رہے ہو یہ اچھا۔ عیسائیوں نے سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، کسی نے کسی بت کو بنا لیا معبود اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور وہ سمجھ رہا ہے یہ میرے طریقے بنائے ہوئے بہت اچھے ہیں۔ کسی نے کچھ بنا لیا، کسی نے کچھ بنا لیا، اپنے بنائے ہوئے طریقوں کو لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا یہ ہوگی کہ ان کا جو بدلہ ہے وہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے میری آیتوں کا اور پیغمبروں کا مذاق اڑایا۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے۔ یعنی پہلے نافرمانوں کا تذکرہ ہو گیا کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، اور ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں ہوگا۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے، تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں وارننگ دیتا ہے اور آخرت کے عذاب کے بارے میں ذکر فرماتا ہے، تو وہیں دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، پیغمبروں کی بات مانتے ہیں، ان کے انعامات کا بھی ذکر فرماتا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ نصیحت کو قبول کریں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے، تو ایمان لانا پہلی شرط ہے۔ آپ اس دنیا کے اندر جتنے بھی اچھے کام کرتے ہیں تو وہ اس دنیا کے اندر رہ جائیں گے اگر آپ ایمان لے کر نہیں آتے۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے، آخرت میں آپ کے اچھے کام ویلڈ ہو جائیں، ایکسیپٹیبل ہو جائیں، تو اس کے لیے ایمان لانا شرط ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کی، ان کے لیے کیا ہوگا؟ کانت لہم، ان کے لیے ہوگی، کیا ہوں گے؟ جنات الفردوس، فردوس کے باغ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے جنتوں کے لیول بنائے ہیں، اور سب سے بہترین جنت، سب سے خوبصورت جو عرش کے نیچے ہوگی جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس کے اوپر عرش ہے، تو فردوس کے باغ ہوں گے، نزولہ، مہمانی کے طور پر، یہ جنتیوں کی مہمان نوازی ہوگی۔ اور جنت میں رہنا کب تک ہوگا؟ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے۔ دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ آپ کتنے ہی خوبصورت محل میں چلے جائیں، 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں، ملک میں چلے جائیں، آپ اس سے آپ کا دل بھر جاتا ہے نا، کتنی لگژری کار آ جائے دل بھر جائے گا، کتنی لگژری گھر ہو دل بھر جائے گا، لیکن جنت الفردوس کی یہ خاصیت ہوگی کہ اس کی نعمتوں سے، اس کے باغات سے، اس کی خوبصورتی سے دل نہیں بھرے گا، بلکہ اس سے اٹریکشن بڑھتا چلا جائے گا۔ خالدین فیہا، جنتی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون، اور وہ لوگ عنہا، اس سے، حولا، اس سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے، ہے نا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تعریف بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 3 سوال مشرکین مکہ نے کیے تھے کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، اور ذوالقرنین کا کیا معاملہ رہا، تو اللہ نے اس کے مختصر جواب دیے ہیں۔ روح کے بارے میں تو بہت ہی مختصر جواب دیا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بس ایک آیت، اور وہ بھی چھوٹی سی آیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو اللہ نے جو بھی کچھ باتیں بتائی ہیں، اللہ کی تو اتنی ساری باتیں ہیں، اللہ کی اتنی ساری صفات ہیں، اللہ کے پاس تو اتنا علم ہے کہ اگر اللہ اس کو بیان کرنا شروع کرے اور اس کو کوئی لکھنا شروع کرے تو سمندروں کی سیاہی بنا لیے جائے اور درختوں کے قلم بنا لیے جائیں تو سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اور اس جیسے اور سمندر لے آئیں تب بھی اللہ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہوگی، سمندروں سے بنی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تو بہت اشارے ہیں، تو اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے علم کو بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کی حمد و ثنا تو اتنی ہے کہ بیان ہی نہیں کیا جا سکتا اس کو۔
یہ تو بس تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ نے تینوں سوالوں کے جواب دیے ہیں، ورنہ علم کی باتیں تو بہت ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، لو کانا اگر، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندروں کو سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا۔ چاہیں اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک سمندر کیوں نہ لے آئیں، ہے نا۔ دیکھیے، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، لو اگر کان البحر سمندر مدادن سیاہی بن جائے، سیاہی ہو جائے، لکلمات ربی میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، لنفد البحر، لنفدہ تو ختم ہو جائے گا، بحر سمندر، قبل اس سے پہلے ان تنفدہ کہ ختم ہو کلمات ربی میرے رب کے کلمات، ولو جئنا اگرچہ ہم لے آئیں بمثلہ اس جیسا ایک سمندر اور مددا سیاہی کے لیے، تب بھی اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف نہیں لکھی جا سکتی، اللہ کے کلمات نہیں لکھے جا سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے۔ کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا، ارے آپ پیغمبر کیسے ہیں، سب آپ تو ہماری طرح شادی بھی کرتے ہیں، ہماری طرح کھاتے بھی ہیں، ہماری طرح کماتے بھی ہیں، آپ کیسے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے بات بیان فرما رہا ہے کہ میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں، یعنی جو انسان کو تمام چیزیں اس دنیا کے اندر ضرورت کے لیے پیش آتی ہیں وہ مجھے بھی آتی ہیں، میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں، لیکن فرق اتنا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ تاکہ یہ آیت کیوں نازل ہو رہی ہے؟ اس لیے تاکہ انسان، کیونکہ یہ دیکھا ہوگا آپ نے، کوئی بڑے ولی آ گئے، کوئی صاحب بڑے عالم آ گئے، اور کوئی صاحب بڑے مولانا آ گئے، اور کوئی بڑے اللہ والے آ گئے، تو لوگ سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب سارا مسئلہ ہمارا یہی حل کر لیں گے۔ جیسے ابھی کوئی عرس ہوا تھا تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا عجیب و غریب چیزیں، تو لوگ بہت جلدی سے جو خدا کے ساتھ کام کرنا چاہیے وہ دنیا کے چیزوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا، ہے نا۔ تو جھکنے کی عادت انسانوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مت بنا لینا، ہاں یہ تو تمہاری ہی طرح انسان ہے، فرق اتنا ہے کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، انما، اور یہ میری کوئی بات نہیں بھیا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، انما بے شک، انا میں ہوں، بشرن انسان، مثلکم تمہاری ہی طرح۔ یہ تو اللہ کی آیتیں ہیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ میرے اوپر ہی وہابی دیوبندی فلاں ہونے کا فتویٰ لگا ڈالو۔ اللہ کی آیت ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، بشر ہوں مثلکم تمہاری طرح، یوحا وحی آتی ہے، الیہ میری طرف، انما کس بات کی وحی آتی ہے، الہکم کہ تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی ہے، فرق اتنا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ ہاں کمالات میں، علم میں، خوبیوں میں، صفات میں حضور علیہ السلام کے جیسا کوئی نہیں، لیکن پیغمبر ہوتے بشر ہیں، فرشتہ نہیں ہوتے۔ مشرکین مکہ یہی تو کہتے تھے کہ اگر اللہ کو کوئی پیغمبر ہی بھیجنا ہوتا فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ آئیڈیل فرشتہ نہیں بن سکتا، آئیڈیل تو انسان ہی بن سکتا ہے نا، اس لیے جتنے پیغمبر آئے سب بشر تھے۔ ہاں علم میں، کمالات میں سب کے الگ الگ مقام، حضور علیہ السلام کا مقام یہ سب سے بڑا، علم کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے حضور علیہ السلام نور تھے، لیکن تھے بشر۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لہٰذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، فمن تو جو شخص یرجو امید رکھتا ہو لقاء ربی اپنے رب سے ملاقات کی، یعنی جس کا ایمان ہو اس بات پر، تو اس کو کیا کرنا ہے، فلیعمل، جب ایمان لے آئے تو اب نیک عمل کرو، فلیعمل تو اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملا صالحا نیک عمل، ولا یشرک اور وہ شریک نہ ٹھہرائے، بعبادت ربہ اپنے پروردگار کی عبادت میں، احدا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ آج ہماری الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ الکہف مکمل ہو گئی۔ مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، کامنٹ کر کے بتائیے گا، دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔